خدا چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، مگر رب نے کرم فرمایا، ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد بھی رب نے کرم فرمایا اللہ اگر چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ نے کسی اور نبی کا امتی نہ بنا کر اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات وہ امت مصطفیٰ جس کے حوالے سے خدا قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضرات اسی امت مصطفیٰ کے حوالے سے رب فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہماری بات نہیں ہے، قاری مبارک صاحب قبلہ کی بات نہیں ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بات نہیں ہے، آپ کے گاؤں کے مسجد کے خطیب و امام حافظ و قاری شفیق صاحب قبلہ کی بات نہیں۔ ان نائبین مصطفیٰ ارباب علم و دانش دنیا کے کسی حاکم وقت بادشاہ زمانہ رستم وقت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ حضرات میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اسی جملے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھتا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفاق کی ملاقات ہوگی، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ حضرات اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی گنہگار امت کو بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ ابو البشر ہیں، پوری نسل انسانی کے باپ ہیں، دنیا کا سارا انسان آپ کی اولاد ہے، مگر رب کعبہ نے حضرت آدم کی امت کو بہترین امت قرار نہیں دیا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگائی، مگر پھر بھی ان کو اللہ نے یہ خطاب بخشا، نوح نجی اللہ کا لقب عطا کیا، مگر ان کی امت کو رب نے بہترین امت قرار نہیں دیا ہے۔ آپ طرف سے اندازہ کریں، خدائے رب قدیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو گلزار کیا، مگر ان کو اللہ نے ان کی امت کو بہترین امت کا خطاب نہیں بخشا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطالبہ کیا، آپ نے رضائے الہی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش فرمائی، مگر رب نے ان کی امت کو بہترین امت قرار نہیں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، مگر اللہ نے ان کی امت کو بھی بہترین امت قرار نہیں دیا۔ عزیزان گرامی المختصر آپ سمجھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، مگر کسی بھی نبی کی امت کو اللہ نے بہترین امت قرار نہیں دیا۔ ہاں اگر اللہ نے بہترین امت کہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ امت محمد الرسول اللہ ہے، جس کو اللہ نے بہترین امت کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے نصیبے پر، اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، خدا نے ہمیں بہترین امت قرار دی۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، آپ اپنے چہرے پر غور کریں، کیا ہمارا چہرہ بہترین ہے؟ حضرت 65-70 سال عمر ہو جانے کے بعد بھی نائی کی دکان پر جا کر کے داڑھی چھلواتے، الٹی سیدھی پلیٹ لگواتے ہو کہ کھونٹی جلدی نکل آتی، الٹی پلیٹ مار دینا۔ اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اب صرف قبر میں پیر نہیں پورا بدن لٹک رہا ہے۔ فرشتہ اجل، ملک اجل کب آ کر اپنی ڈیوٹی پوری کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب موت کا فرشتہ آ کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر دے، ہماری روح قبض کر لے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ہمیں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں۔ حضرات ممبر نبی سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، انسان کہتا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی ہے، ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ نماز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بات یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس موقع نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے، میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ اللہ رب کائنات جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے توفیق عبادت چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اپنی زندگی پر غور کرو اور یہ محسوس کرو کہ ہم رب کے کتنے نافرمان ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے کس قدر روٹھی ہے، رب کی رحمت ہم سے کس قدر دور چلی گئی، اللہ نے اپنی رحمت ہم سے کس طرح پھیر لیا ہے کہ اللہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتا ہے۔ حضرات آپ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، ہم مصروف بہت ہیں، ہم بہت بزی چل رہے ہیں، بہت جو ہے ہمارے پاس کام ایسا
ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ خدا کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ اللہ اپنے سامنے اپنی بارگاہ میں مجھے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو، کم سے کم اپنے آپ کو اس زمرے میں آپ لائیں، اس لائن میں لا کر کھڑا کریں کہ دنیا دیکھ کر کہے اگر آپ ولی نہیں بن سکتے، ولایت یہ اللہ کی عطا ہے، خدا اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے اسے ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ کوئی عبادت و ریاضت تقوی طہارت کی بنیاد پر ولی نہیں بن سکتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ مگر آپ یہ جان لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں، ہم منہیات سے دور رہیں، اوامر شریعت پر عمل کرتے رہیں، اسی میں ہم آپ کے لیے دارین کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں، میں آپ سے یہ بات گزارشن کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں، آپ ذرا سا جاگ جاؤ، کم سے کم اپنی رحمتوں کو اپنی طرف مائل کر لو۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی، بلائیں ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ اللہ کی رحمت میں آؤ، عمل کی دنیا میں قدم رکھو، اپنے آپ کو خدا کا مومن بنانے کی حد المقدور کوشش کرو۔ میرے بھائی، آپ اگر بیدار مغز ہو کر، اگر آپ بیدار ہو کر اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال کر زندگی بسر کرنے کا عہد مسمم کریں گے، خدا اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر و حشر میں اس کا بہتر جزا ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو۔ اے میرے بھائی، میں نے اعلیٰ حضرت سرکار کے نعتیہ دیوان کا یہ شعر پڑھا تھا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرات، مومن کے لیے اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، یوں تو نعمت الہیہ بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت الہی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، اللہ کے حبیب کی ذات مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت مومن کے لیے ہوگی وہ دیدار خدا بندی ہوگی، رب کی زیارت ہوگی۔ حضرات، یہ اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے آپ کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جانو، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی کلام کے مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کے آیت پاک پڑھ کر عنوان سخن بنایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت پاک کا ترجمہ، اس کا معنی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم بے پایا ہے کہ اس نے ہم اور آپ سب کو اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہم غلاموں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ ہر کام کی تعلیم ہمارے آقا نے ہم غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے پاس کوئی ایک دو موضوع نہیں، تمام تر زندگی کے گوشے ہماری نظروں میں ہماری قوم کے ہیں۔ کبھی کبھی بات کسی رخ پر چلی جاتی، کسی حوالے سے باتیں ہونے لگتی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے محفل منعقد ہے، میں چاہتا تھا کسی کے حوالے سے دو چند باتیں کرتی جائیں، مگر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں اے لوگوں، اگر آپ مستقبل میں بہترین نسل دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے ٹائم میں ہمیں مصطفیٰ کی فرما برداری لازمی ہے، ہمیں نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ میرے آقا نے خالی نہیں چھوڑا جس کی تعلیم میرے نبی نے ہمیں نہ دیا ہو۔ بچہ پیدا ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی نے تعلیم دی ہے،
بچہ ہمارے گھر میں 7 دن کا ہوا کیا کرنا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. ہمارا بچہ 2 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. ہمارا بچہ 4 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے. ہمارا بچہ 7 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے. ہمارا بچہ 10 برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. میرا بیٹا بالغ ہو گیا اب کیا کرنا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. شادی بیاہ کے طور طریقے کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. ماں کا درجہ کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. باپ کا رتبہ کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. بڑوں کے حقوق کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. چھوٹوں کے معاملات کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. پڑوسیوں کے درجات کیا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. راتوں کی زندگی کی راتیں کیسے گزارنی ہے نبی نے تعلیم دی ہے. ہماری زندگی کی صبح کیسے بسر ہو نبی نے تعلیم دی ہے. زندگی کے دوپہر کیسے ہو نبی نے تعلیم دی ہے. ہماری زندگی کے ایام کی شام کیسے گزرنی چاہیے رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کھانا کیسے کھایا جائے نبی نے تعلیم دی ہے. پانی کیسے پیا جائے نبی نے تعلیم دی ہے. تجارت کیسے کیے جائے نبی نے تعلیم دی ہے. سفر کیسے کیا جائے نبی نے تعلیم دی ہے. ارے نمازیں کیسے پڑھی جائیں نبی نے تعلیم دی ہے. روزہ کیسے رکھا جائے نبی نے تعلیم دی ہے. زکوٰۃ کیسے دینا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. ہمیں حج کیسے کرنا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے نبی نے تعلیم دی ہے. ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے نبی نے تعلیم دی ہے. میرے آقا نے زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی فرما دی ہے تعلیم دے دی ہے. ہم غلام مصطفیٰ اپنی زندگی کو اگر تعلیم مصطفیٰ کے سانچے میں ڈال لے تو یہ دنیا کہے گی مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. ہم مر کے قبر میں جائیں گے نکیرین سوال کے لیے آئیں گے چہرہ کھول کر کہیں گے مصطفیٰ کا غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بہت اچھا، بہت ماشاءاللہ. میرے بھائی میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کاشت کا ٹائم ہے، کام کا موسم ہے، اس لیے بہت سے لوگ تو سوچ رہے ہوں گے اب جیبے تو ہم مولانا سے فضائل ہے نہ جانے کئی بجے تک جھلاویں. ایسا کوئی میٹر نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزر رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں آپ کا یہ وقت گزر رہا ہے. اگر رب کی رحمتیں ہم اور آپ پر برس کر کے اپنے جلو میں لے لی اور رب نے یہ لمحہ قبول کر لیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، نجات کا سامان ہو جائے گا. اس لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں عبادت صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ مولانا صاحب کی تقریر صرف نماز کے حوالے سے ہونے والی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز اہم الفرائض ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے. حضرات میں آپ سے صرف نماز کے حوالے سے اگر باتیں کروں گا عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے. حضرات کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی تقریر آج روزے کے حوالے سے ہونے والی ہو. حضرات روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ ہمارے باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہماری باطن کو طہارت بخش بنانا چاہتا ہے. اللہ رب کائنات نے روزہ کیوں فرض کیا؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے کے لوگوں پر روزے فرض تھے. اور اللہ نے روزہ فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خدا کا ڈر اللہ کا خوف دل میں بسانے والی قوم بن جاؤ. اس لیے اللہ نے ہمیں روزے کے ادائیگی کا حکم فرمایا ہے. حضرات مگر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ روزہ یہ ہماری اختیاری بھوک ہے. اختیاری بھوک کا مطلب کہ ساری چیزیں دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے کھانے پینے کی رکھی ہیں لیکن اللہ رسول نے منع کر دیا ہے. ہم رضا الہی کے لیے دنیا کی نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اور جب وقت ہوتا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہم ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری اختیاری بھوک کا جب عالم ہے تو اضطراری بھوک
کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا سا جائزہ لیں زمانے کا، دنیا کی کیفیات اور دنیا کے ماحول اور دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات اس طرح جو ہے اس طرح اختیاری بھوک سے دو چار ہے، مگر آپ ذرا سا وقت حاضر کے حوالے سے فلسطین کی سرزمین پر ان ننھے بچوں کی زندگیوں کو نگاہوں میں رکھو، جو بچے گھاس پھوس اور پیڑ کی پتیاں کھا کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر طرح طرح کی نعمتوں سے آسودگی حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے شربتوں سے ہم اپنی پیاس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سے ایک فروٹ کا استعمال ہم کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے اور میوہ جات اللہ کی غذائیں ہمیں میسر ہے، مگر ان ننھے بچوں کی زندگیوں کو ذہن میں رکھو، آج ان کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہیں ہے، ان کے پاس ایک لقمہ کھانا بھی دستیاب نہیں ہے جسے کھا کر کے وہ اپنے حلق میں ڈال کر کے اپنے پیٹ کی بھوک کی آگ کو سرد کر سکے۔ میری قوم کے لوگ ذرا محسوس کرو، یہ ہم اور آپ کہتے ہیں آخر یہ سارے معاملات فلسطین کی سرزمین پر ہو رہی ہے، رکنے کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ میرے بھائی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا محسوس کیجئے کہ آج یہ حالات وہاں ہیں۔ اگر ہم قوم مسلم کے لوگوں نے اپنے حالات نہیں بدلے، اپنے طرز عمل نہیں بدلے، اپنی روش نہیں بدلی، اپنا چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا انداز نہیں بدلا، یاد رکھو خدا نہ کرے ان حالات کا سامنا کرنا آپ کو بھی پڑ سکتا ہے، ہم اور آپ کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکا تو حالات بڑے نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ ذرا سا جاگیں، حضرات فلسطین کی سرزمین پر بچیوں کی زندگیوں کو لہو لہان کیا جاتا، ننھے ننھے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں انسان دیکھ کر کے ضبط و تحمل نہیں کر پاتا ہے، مگر آپ ذرا بہت سے ممالک کے حالات کا مشاہدہ کریں، سعودی وغیرہ میں بہت سے لوگ پارٹیاں کرتے، اس میں ناچ گانے ڈانس کے حوالے سے اپنی زندگی کی رنگینیاں منائی جا رہی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے اپنے بھائی کے درد کو درد نہیں سمجھا، اپنے بھائی کے مصیبت و تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا، تو تم مصیبتوں اور پریشانیوں کا لقمہ نہیں بنائے جاؤ گے تو کون بنایا جائے گا؟ آپ جاگیے، بلا شبہ جاگیے۔ حضرات آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر شریعت کی بو باس پیدا کرنی ہوگی، شریعت کے طرز عمل پر خود کو بھی چلانا ہوگا اور اپنے آنے والی نسل کو بھی نصیحت کر کے اس کی زندگی کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا تھا، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہے مگر وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے بچہ پیدا ہو اس کے داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ عزیزان گرامی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بہت سے لوگوں نے کتابوں میں یہ باتیں پڑھی ہوں گی، علماء سے سنا ہوگا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی جب جھانکنے کا وقت ہوتا ہے، جان نکلنے والی ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، جلدی جان نہیں نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں حافظ جی کہاں ہیں، مولانا صاحب کو بلاؤ جلدی سے سورہ یاسین پڑھاؤ جان نکل جائے، روح کی پرواز کرنے میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، جھانکنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو آسانی کے ساتھ روح نکلنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے۔ مگر آئیے ہم اور آپ حضرات یہ جملے صرف عرض کر کے میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا، میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے علماء سے سنا ہوگا بچے پیدا ہو تو اذان کہو، تکبیر کہو۔ آؤ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر اللہ کے حبیب نے اذان و تکبیر ہی کی کیوں قید فرمائی ہے؟ سرکار مدینہ یہ بھی فرما سکتے تھے، یہ بھی نظام بنا سکتے تھے کہ بچے جب پیدا ہو ان کے کان میں آیت الکرسی شریف پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے، سورہ رحمان پڑھی جائے، چہار کل پڑھی جائے، آیات قرآنیہ کی تلاوت ہو، اور جو ہے دیگر سورہ مبارکہ سورہ قرآنیہ کی تلاوت ان پیدا ہونے والے بچوں میں کے کانوں میں کیا جائے، الحمد شریف کی تلاوت کی جائے۔ لیکن نہیں، سرکار فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان کہو، بائیں میں تکبیر کہو۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آئیے ہم اور آپ سب لوگ عالم تصور میں بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ہم نے عریضہ پیش کیا، عالم تصور و خیال میں، یا رسول اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان و تکبیر کی تعلیم آپ نے دی ہے، آپ نے سورہ یاسین پڑھنے کا حکم نہیں دیا، سورہ ملک پڑھنے کا حکم نہیں دیا، چہار قل پڑھنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے الحمد شریف پڑھنے کا حکم نہیں دیا، آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم نہیں دیا، دیگر آیات قرآنیہ یا سورہ قرآنیہ پڑھنے کی تعلیم آپ نے نہیں دی۔ یا رسول اللہ اذان و تکبیر میں حکمت کیا ہے، اذان و تکبیر میں کیا وجہ ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، یہی وہ اذان ہے جس کی نماز نہیں ہے، اور جنازے کی وہ نماز ہے جس کی اذان نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جب انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، آپ پانچوں ٹائم نماز پڑھنے چند لوگ آتے ہیں، امام صاحب رہتے ہیں، اذان کہتے ہیں، کب 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، 5 منٹ پہلے جماعت سے 5 منٹ پہلے صلاۃ کہی جاتی ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے کا بالکل ٹائم ہو جاتا ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر جیسے مکمل ہوتی ہے جماعت قائم کر دی جاتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر جماعت قائم کر دیتے ہیں، آپ کے پیچھے مقتدی پیچھے اس امام کر کے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اذان اور جماعت کے بیچ میں تقریباً 15 منٹ کا ٹائم ہے، اور صلاۃ اور جماعت کے بیچ میں تقریباً 5 منٹ کا ٹائم ہے، اور تکبیر اور جماعت کے بیچ میں ایک آدھ پل کا ٹائم ہے، ایک تو لمحے کا جو ہے ٹائم ہے، ایک تو سیکنڈ کا وقت رہتا ہے، اور زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچے جب پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو، اس کے داہنے کان میں اذان کہو، بائیں میں تکبیر کہو۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اذان کہلا کر کے، تکبیر کہلا کر کے ہم غلاموں کو، ہم امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے، اے میری امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو یاد رکھو، دیکھو تمہاری زندگی کی اذان ہو چکی ہے، زندگی کی تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب تکبیر اور جماعت کے بیچ میں بڑا مختصر ٹائم ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، بڑا مختصر لمحہ باقی رہتا ہے۔ میرے آقا یہ اشارتاً بتانا چاہتے ہیں امتیوں، تمہاری زندگی تکبیر اور جماعت کے بیچ کا مختصر سا لمحہ ہے، اس تھوڑی سی زندگی میں نافرمانی خدا بندی مت کرنا، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کے حکم سے سرتابی مت کرنا، اس تھوڑے سے وقت میں خدا کے فرمان سے منہ مت موڑنا، اس تھوڑے سے وقت میں گناہ کی دنیا آباد مت کرنا، اس تھوڑے سے وقت میں ماں کو گالیاں مت دینا، اس تھوڑے سے وقت میں باپ کی آنکھوں میں آنسو مت لانا، اس تھوڑے سے وقت میں شراب کے قریب مت جانا، اس تھوڑے سے وقت میں عیاشی کے قریب مت جانا، اس تھوڑے سے وقت میں بھائی کا حق نہ مارنا، اس تھوڑے سے وقت میں تو گناہوں کی دنیا آباد مت کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس تھوڑی سی دنیا کو تو اس طرح سے گزار جائے کہ جب دنیا میں چلے تو دیکھنے والا دیکھ کر اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے، جانے والا جو جا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عاشق صادق جا رہا ہے، اور جب تجھے قبر میں دفن کیا جائے تو نکیرین دیکھ کر کہیں مصطفیٰ کا غلام لیٹا ہے، عاشق رسول سویا ہوا ہے، نم کا نمحت العروس کا جملہ کہہ کر فرشتے تجھے تھپکیاں دے کر سلاتے نظر آئے، میدان محشر میں تیری پیشانی چمک رہی ہو، تیرا چہرہ چمک رہا ہو، تیرے اعضائے وضو چمک رہے ہو، تیرے جسم چمک رہا ہو، تیرے جسم کے وہ اعضاء چمک رہے ہو جو وضو میں دھوئے جاتے تھے، اور مصطفیٰ کریم پیغمبر میدان محشر کی بھیڑ میں جہاں پوری دنیا کا انسان جمع ہوگا اس بھیڑ میں اکٹھا تجھے تلاش کر کے تیری شفاعت فرماتے نظر آئے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب قدیر ہم غلاموں کو اپنے محبوب کے سچے غلاموں میں قبول فرما لے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک شفاعت ہم غلاموں کو میدان محشر میں ضرور عطا فرما۔ حضرات باتیں بہت سی ہے مگر گزارش آپ سے یہ ہے کہ لوگوں جاگ جاؤ، انشاءاللہ کبھی موقع ہاتھ آئے گا، ہم آپ ملیں گے تو انشاءاللہ ڈھیر ساری باتیں کریں گے، مگر آپ سب سے میرا یہ پیغام ہے، لوگوں اپنے گھروں میں بچے پیدا ہوں، بچیاں پیدا ہوں، ان کے کانوں میں اذان و تکبیر ضرور کہلاؤ، اور جو 6 دن کے بعد آپ چھٹی کرتے ہیں، آپ چھٹی کا کوئی ثبوت شریعت مصطفیٰ میں نہیں ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ شریعت رسول سے ثابت ہے، نبی کی سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، چھٹی کرنا یہ شریعت رسول سے کوئی ثبوت نہیں رکھتا، اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ چھٹی میں پورا
گھر پریوار محلہ دوست رشتہ دار سبھی کی دعوتیں ہوتی ہیں, سب کچھ آپ کرتے ہیں, ایک جانور ایک بکرا لا کر آپ ذبح کر دیجئے, سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو جائے گی اور تمام عزیز و اقارب کی دعوت بھی ہو جائے گی, نبی کی سنت ادا ہوگی, آپ کو ثواب ملے گا. اور عقیقہ کے حوالے سے عقیقہ کے موقع پر جو جانور بچے کے عقیقہ میں ذبح کیا جاتا ہے, بچہ ہو چاہے بچی, وہ جان کا صدقہ ہوتا ہے. رسول کائنات فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلاء, مصطفیٰ فرماتے ہیں صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہے, مصیبتیں دور بھاگ جاتی ہیں. حضرات اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد پائندہ باد. ہمارے بھائی نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ رزق حلال کے حوالے سے تقریر کیجئے گا, انشاءاللہ کسی موقع سے میں کروں گا. میں بہت ساری باتیں اپنی قوم سے کرنا چاہتا ہوں, مگر المیہ یہ ہے کہ قوم کے لوگ جس وقت میں ذکر نبی میں آنے کی ضرورت ہے, ذکر رسول میں آنا چاہیے. آدمی اپنے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدل بدل کر وقت گزار لیتا ہے, بستر پر لیٹ کر فلمیں 3 بجے رات تک دیکھا کرتا ہے. ہماری قوم کا نوجوان رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک چیٹنگ کرتا ہے موبائل پر, مگر ذکر نبی میں آنے کے لیے وہ ذرہ برابر اپنی غیرت کو بیدار نہیں کرتا. اگر آپ ذکر نبی میں نہیں آ رہے تو آپ یہ مت سمجھیے گا ہم گھر پر لیٹے لیٹے سن رہے ہیں, ہم اپنے گھر سے پورا جلسہ سن رہے نہیں. آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے حبیب نہیں چاہتے ہیں کہ نبی کے محفل میں تم آؤ, رسول اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اس لیے تمہیں ذکر نبی میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. حضرات بہت ساری باتیں انشاءاللہ کبھی لکھا ہوگا منظور ہوگا رب کو تو کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کے ہر بھائی بہن کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد پائندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.